Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Today is our lecture 30th. So before start lecture 30th, we will revise lecture 29. Merchant banking. Our last topic was merchant banking. Merchant banking we discussed in our last two lectures, and I gave you I think homework as well. دیا تھا نہیں آپ کو ہوم ورک یاد ہے آپ کو؟ جی آئی ایم شیور جو چیزیں ابھی تک ہم نے مرچنٹ بینکنگ میں پڑھی ہیں اب آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ایسے ہی ہے؟ گڈ. اس میں مرچنٹ بینکنگ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے کچھ آرٹیکلز اور جرنلز ہوتے ہیں ڈفرینٹ بینکس کے جو ڈفرینٹ ایکسپیرینس لوگ ہیں انہوں نے لکھیں. آپ اس پہ ضرور یہ پڑھیں. مجھے لاسٹ سیمسٹر میں کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ سر ہم نے مرچنٹ بینکنگ اور کمرشل بینکنگ ریٹیل بینکنگ کو پڑھا ہے اور ہمارا انٹرسٹ بہت زیادہ مرچنٹ بینکنگ میں ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کمپنیز بینکس کیسے کام کرتے ہیں جب وہ مرجر ایکوزیشن ہوتی ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں بینکس کیسے بڑے بڑے پروجیکٹس کو ایڈوائزری سروسز دیتی ہیں, کیسے آئی پی اوز ہوتے ہیں, انڈر رائٹرز کیسے ہوتے ہیں, فرسٹ ٹائم شیئرز کیسے مارکیٹ میں فلوٹ ہوتے ہیں. اچھی بات ہے جو ایم بی اے بچے کر رہے ہیں, ایم بی اے فائنانس جو کر رہے ہیں, اس میں فائنانس بھی ہے, ایم بی اے جرنل بھی ہے, ایم بی اے مینجمنٹ بھی ہے, لیکن اوبیسلی آپ کی فائنانس ایکسپرٹیز تھوڑی سی ہونی چاہیے. اگر آپ کا تھوڑا انکلائنڈ ہے, آپ کا ذرا ٹرینڈ ہے مرچنٹ بینکنگ کی طرف جانے کا, اور آپ دیکھیں یہ بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہیں, بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہیں مرچنٹ بینکنگ کی. آپ کو اگر تھوڑا سا بھی اس میں انٹرسٹ ہے, آپ کو موقع ملتا ہے, آپ ضرور کام کریں. تھوڑا سا جو آپ کام سیکھتے ہیں یہاں پہ مرچنٹ بینکنگ کے جو لوگ ہیں, امپلائیز ہیں, ایکسپیرینس لوگ ہیں, وہ کبھی بھی جاب لیس نہیں ہوتے ہیں. اچھی جابس انہیں آفر رہتی ہیں اور کم لوگ ہیں مارکیٹ میں جو پروفیشنلی کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ہیں. پروفیشنلی کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینس ان مرچنٹ بینکنگ, جس کو ہم انویسٹمنٹ بینکنگ کہتے ہیں. تو اس میں جو آپ کو میں ہم کلاس میں جو چیز لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں, آف کورس 1 آور کے لیکچر میں 50 منٹس اور 1 آور کے لیکچر میں ہر چیز بتائی نہیں جا سکتی. آپ کو اس لیول پہ ماسٹرز لیول پہ آپ کو ڈائریکشن دی جاتی ہے, آپ کو کنسیپٹ دیا جاتا ہے, کنسیپٹ کے بعد آپ کو گائیڈ لائنس دی جاتی ہے کہ اس کو آپ فردر آگے کیسے لے کے جائیں. تو اچھے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے چلتے ہیں. تو میری بھی آپ کو یہ ایڈوائس ہے, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ سیمسٹرز میں بہت سے بچوں نے میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس نے بڑا انٹرسٹ شو کیا, اور کچھ نے کہا جی جس علاقے میں ہمیں وہاں پہ انویسٹمنٹ بینکنگ نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ اگر کسی ریموٹ ایریے میں سے بلانگ کرتے ہیں یا بگ سٹیز میں نہیں ہیں, آپ اسٹل اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں اور ٹریننگز کے لیے اس طرح کے بینکس جوائن کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا کہ آپ لوگ کچھ چیزیں کر کے آئیں. تو آپ نے کیا کیا ہے یہ پہلے بتائیں کہ گروپس میں آپ نے ڈسکس کیا سب کچھ. اگر تو آپ گروپس میں یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, 17 مین فنکشنز میں نے آپ کو بتا دیے تھے مرچنٹ بینکنگ کے 17 مین فنکشنز. ان 17 کو اگر آپ نے لیٹ سی گروپ پہ اگر ڈیوائڈ کیا 4 گروپس میں بھی تو آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو کر لیں گے. تو اس میں آگے چیز کو آگے لے جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ کیونکہ یہ سب جو پیچھے 2 چیپٹرز ہم نے اس کے پڑھے ہیں, 2 لیسنز لیے ہیں, یہ سب انٹر لنک ہے, اسی کی کنٹینیوشن ہے. تو کوئکلی ذرا تھوڑا سا پہلے چیزوں کو دیکھ لیں. اگین وی ڈسکس دس کہ مرچنٹ بینکنگ کیا ہوتی ہے اور اس میں کیسے ڈفر کرتی ہے کمرشل بینکنگ سے. آپ میں سے کسی نے وزٹ کیا ابھی تک بینک کا؟ جو ہم لاسٹ فیو لیکچر سے باتیں کر رہے ہیں کہ آپ وزٹ کریں گے بینک کا, نہیں کیا؟ چلیں کوئی نہیں, دیکھتے ہیں. جی آپ نے کیا ہے, گڈ. کس بینک کا کیا؟
MCB مسلم کمرشل بینک. اوکے, کس سے ملے آپ؟ برانچ مینیجر سے. تو آپ نے کوئی کوشچنس کیا ہے؟ گڈ. آنسر بھی ملے؟ ویری گڈ. تو کیا آپ نے پہلے اپوائنٹمنٹ لی تھی؟ یہ اچھا طریقہ ہے نا. آپ ایسے تو نہیں, اگر بینک میں جاتے ہیں سم ٹائم برانچ مینیجر جو ہوتے ہیں یا AVP لیول کے بندے ہیں یا ریلیشن شپ مینیجر ہوتے ہیں وہ فری بھی ہوتے ہیں, لیکن اچھی بات ہے کہ آپ یہ ذرا پروفیشنلزم شو کریں. آپ پہلے جائیں, اپنا تعارف کرائیں, اپنا آنے کا مقصد بتائیں, اور پھر ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کو وہ ٹائم دیں. تو اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے ویل اینڈ گڈ, وہ آپ کو ٹائم ضرور دیں گے, اور پھر ٹائم لے کے جائیں. جب ٹائم لے کے جائیں گے وہ بھی آپ کا انتظار کریں گے. آپ جاتے ہیں اور پھر آپ پراپر بیٹھ کے ان سے کوشچن کر سکتے ہیں. گڈ. تو کیسا رہا آپ نے تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ MCB میں گئے تو اچھا ایکسپیرینس رہا. گڈ. تو آپ اپنا یہ شیئر ایکسپیرینس جو ہے اپنے گروپ میں بھی شیئر کریں پلیز. گروپ کے ساتھ شیئر کریں اور باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور باقیوں کو بھی میں ایڈوائز کرتا ہوں ضرور پلیز. دیکھیں, مرچنٹ بینکنگ میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ انویسٹمنٹ بینکس پاکستان میں کم ہیں اور بڑے سٹیز میں ہیں, اور ان کو وزٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے, مشکل ہے. لیکن کمرشل بینک تو ہر جگہ پر ہے, آپ ضرور وزٹ کریں. آپ نے دیکھا اوور ویو مرچنٹ بینکنگ. یہ آپ کو کیوں بار بار دکھا رہا ہوں, یہ اس لیے کہ آپ کے ذہن کے اندر, آپ کی ہارڈ ڈسک کے اندر یہ چیز آ جائے کہ مرچنٹ بینکنگ کیا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کے طور پہ لے لیں, اپنے ایکسپیرینس کر لیں. آپ کے رائٹ لیفٹ کئی لوگ ماسٹرز کر رہے ہوں گے, MBA کر رہے ہوں گے, جائیں ان سے ڈسکس کر کے دیکھ لیں. آپ ان سے پوچھیں کہ بتائیں مرچنٹ بینکنگ کیا ہے, انویسٹمنٹ بینکنگ کیا ہے, کیسے ڈفرینس ہے, کیا ہے. آپ 10 لوگوں سے پوچھیں گے, آپ کو شاید میکسیمم 2 لوگ ناٹ گڈ, ناٹ ویری گڈ, سیٹسفیکٹری آنسر دیں گے 2, اور جو باقی 7 ہیں ان میں سے 5 جو ہیں آپ کو بالکل انسیٹسفیکٹری کہہ سکتے ہیں, ویری ویک آنسر دیں گے, اور 2 بتائیں گے نہیں, کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں نے جو سروے کیا کہ 10 MBA کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے انویسٹمنٹ بینکنگ کے بارے میں, 2 تو بالکل جواب نہیں دیں گے, باقی ریمیننگ 8 ہے ان میں سے 2 جو آپ کو سیٹسفیکٹری آنسر دیں گے, اور ریسٹ جو ہے وہ بڑا ویک آنسر دیں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا پوزیشن ہے, اور اس لیے میں آپ کو یہ چیز دکھا رہا ہوں کہ مرچنٹ بینکنگ جو ہے وہ جو ہے نان بینکنگ فائنینشیل ایکٹیویٹی ریزیمبلنس بینکنگ فنکشن سے, جس طرح کمرشل بینکنگ میں کام ہو رہا تھا. آپ کسی مرچنٹ بینک میں جب وزٹ بھی کریں گے آپ کو فیل نہیں ہوگا یہ بینک ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی ٹیل مشین نہیں ہوگی, وہاں پہ کیشیئر نہیں ہوگا, وہاں پہ کوئی ریلیشن شپ مینیجر آپ کے پاس نہیں آ جائے گا, جی آپ کو کیا چاہیے, آپ کو ہم سرو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ ایک آفیسز بنے ہوتے ہیں, آپ اندر گئے آفیسز ہیں, رائٹ. تو بالکل ڈفرنٹ, باہر سے اس کا گیٹ اپ بھی ڈفرنٹ ہے. اب جس طرح آپ MCB بینک میں گئے, باہر بینک کے پاس بورڈ لگے ہوتے ہیں, گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں, اندر جا رہے ہوتے ہیں لوگ, ڈپازٹ کرا رہے ہیں, وڈرا کرا رہے ہیں, ایک سامان بنا ہوتا ہے, ایک چیز ہی اور ہوتی ہے. لیکن جب آپ مرچنٹ بینک میں وزٹ کریں گے, ایک ویسی نام سے لکھا ہوگا باہر میرل لنچ, یہ جو بھی آپ اندر جائیں گے, آفس میں جاتے ہیں, کسی کارپوریٹ آفس میں جاتے ہیں, وہ سٹائل ہوتا ہے. تو یہ چیز مرچنٹ بینک جو یورپ سے اوریجنیٹڈ ہوئی, گرو اپ ہوئی, اس کے بعد اس کو امیریکنز نے لیا, اور پھر یہ جو ٹریڈرز تھے, تاجر تھے, ڈچ اور اسکاٹش, یہ مرچنٹ بینکنگ ورڈ یوز کرتے تھے. مرچنٹ بینکنگ کون؟ ڈچ اینڈ اسکاٹش. اس کے بعد اس کو فارملی جو ڈیولپ کیا وہ برٹن نے کیا. اور یہ جو 17 جابس ہیں, فنکشنز ہیں جو in the US, United States, investment bankers cater to the need of business enterprises carrying out merchant banking functions. The main functions of merchant banking are the following. یہ merchant banking کے main functions ہیں. Again, I repeat for you. I'm sure کہ ابھی ہمارا 3rd لیکچر چل رہا ہے, I think, on merchant banking کا. آپ نے ضرور آپس میں ڈسکس کیا ہوگا, دیکھا ہوگا, تھوڑی ریسرچ کی ہوگی. اور مجھے پتا ہے جو اسٹوڈنٹس ریسرچ کرتے ہیں, جب میں ان سے بات کر رہا ہوں ان کا لیول پھر اور ہے. اب
تو آپ تھوڑی سی اب دیکھیں یہاں پہ آپ کی ان پٹ کی ضرورت ہے اس لیول اس اسٹیج پہ. اب یہ آپ کو میں نے 17 بتا دیے تھے. اب میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ان میں سے ضرور کوئی کام کیا ہوگا. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں پورٹ فولیو ایشو مینجمنٹ اینڈ نمبر 6 کو ہم نے کنٹینیو کیا ہوا آگے, ایسے ہی ہے نا. تو باقی کو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا اس پہ آپ کو بتاؤں. آئی ایکسپیکٹ کہ آپ نے میوچل فنڈس کے اوپر کچھ کام کیا ہوگا. کس نے کیا ہے؟ آپ نے. گڈ, اچھی بات ہے. چلے میں نہیں پوچھتا لیکن اچھی بات ہے آپ نے کیا ہے. فارن لیز فائنینسنگ ہے, فارن کرنسی فائنینسنگ ہے, ریلیف ٹو سک انڈسٹریز. اب دیکھیں ایڈوانس کنٹریز میں سک انڈسٹریز ہوتی ہیں, لیکن ہمارے اصل میں آپ دیکھیں مرچنٹ بینکنگ کا جو رول ہے, اس کی مرچنٹ بینکنگ کی جو ضرورت ہے, انویسٹمنٹ بینکنگ کی جو ضرورت ہے, وہ ہماری جیسے کنٹریز کے لیے ہے, پاکستان کے لیے, جو ڈیولپنگ سٹیج پر ہیں. کیوں؟ یہاں پہ بہت اپرچونٹی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ وینچر کیپٹلس بہت ہو سکتے ہیں, یہاں پہ لیز فائنینسنگ چل سکتی ہے, یہاں پہ سک انڈسٹریز کو باہر فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, یہاں پہ کیپٹل ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, یہاں پہ ورکنگ کیپٹل فائنانس کی ضرورت ہے, یہاں پہ مرجرز ہو سکتے ہیں, ایکوزیشنز ہو سکتی ہیں. ایسی کمپنیز بیٹھی ہیں جو دوسری کمپنی میں مرج ہوئیں, ایک بڑا جوائنٹ بن سکتا ہے. اور ایسی کمپنیز بھی ہیں جو ٹیک اوور کی جائیں اور بعد میں پروفٹل بھی چلائی جائیں. یہاں پہ ایشو مینجمنٹ اینڈ انڈر رائٹنگ کی ضرورت ہے, آئی پی ایس کی ضرورت ہے, یہاں پہ سینڈیکیشن اینڈ پروجیکٹ فائنانس کی ضرورت ہے. مطلب ہماری اکانومی جو ہے وہ وائبرنٹ اکانومی ہے. ہماری اکانومی آگے جا سکتی ہے اگر یہاں پہ مرچنٹ بینکنگ فیسیلیٹیٹ کرے آگے. لیکن ایشو کیا ہے پاکستان میں سے رائٹ ناؤ ایشو؟ آپ نے ہسٹری ضرور دیکھی ہوگی. انویسٹمنٹ بینکس جہاں تو مجھے یاد پڑتا ہے کراچی اینڈ اسلام آباد میں اچھے بڑے جو ورلڈ کلاس بینکس تھے, انویسٹمنٹ بینکس ہیں, ان کی برانچز کراچی اسلام آباد میں ایگزسٹ کرتی تھیں اور 90s کی دہائی میں کرتی تھی, 90s کے اینڈ تک بھی کرتی تھیں. یہ 9/11 کے جو انسیڈنٹ ہے اس کے بعد انہوں نے یہاں سے اپنا سسٹم وائنڈ اپ کر لیا. اب دیکھیں نا 9/11 کے بعد آپ لاسٹ منتھ میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا, وہاں پہ ہم لانچ میں بیٹھے تھے تو کراچی ایئرپورٹ میں میں دیکھ رہا تھا کہ پلینز آ کے جو کھڑے ہو رہے تھے. تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے, وہ بزنس مین تھے اور وہ بھی کراچی سے اسلام آباد آ رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ ویسے ہم جنرل ایئرپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ کہنے لگے جی کہ یہ ایئرپورٹ اب بالکل سکڑ گیا ہے, چھوٹا ہو گیا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے یہ کراچی کا یہ وہ ایئرپورٹ تھا, بات ہو رہی تھی کہ اتنا بزی لگ نہیں رہا, کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. میں نے کہا جی یہ کراچی کا یہ وہ ایئرپورٹ تھا جہاں پہ ہر تھوڑے ٹائم کے بعد فلائٹس اترتی تھیں اور دنیا کی کوئی فلائٹ نہیں تھی یہاں پہ ٹچ کر کے آگے نہ جاتی ہو. یہاں پہ ایسا سما تھا. اور اب آپ دیکھیں انگلیوں پہ انہوں نے مجھے گنوایا کہ یہ ایئر لائنز ہیں جو یہاں آ رہی ہیں, اور سب ایئر لائنز آنا بند ہو گئی ہیں. وہ کب سے؟ پرٹیکولرلی 9/11 کے بعد سے. اس لیے انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ سکڑ گیا ہے. یہاں پہ اب کراچی کی رونق کی نہیں رہی, کراچی ایئرپورٹ کی بات ہی نہیں ہے. تو اب قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کراچی کا مطلب بڑا ایئرپورٹ ہے جہاں اباؤٹ 2 کروڑ کی آبادی ہے, اور جہاں ایسی جیوگرافیکلی اس کی سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پہ ہمیں اتنا ریونیو آ رہا تھا جب یہ انٹرنیشنل فلائٹس وہاں پہ لینڈ کرتی تھیں. اب وہ گننگ رہی 5, 6, 7 ایئر لائنس بتاتے ہیں کہ موسٹلی یہی آتی ہیں اور باقی اکا دکا کوئی آتی ہیں, ورنہ سب بند ہو گئی ہیں. ایگزیکٹلی یہ پوزیشن ہوئی کہ جب 9/11 کے بعد یہ جو انویسٹمنٹ بینکس ہیں جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں, جے پی مورگن, مورگن اسٹینلے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, جن کے برانچز اچھی برانچز سے نمورا, یہ بڑے بڑے بینکس ہیں جو امریکن بینکس ہیں, جو برٹش بینکس ہیں, جو یورپین بینکس ہیں, یورپین انویسٹمنٹ بینکس ہیں, ان کی برانچز ایگزسٹ کرتی تھیں. کراچی میں آفیسز ہوتے تھے, اسلام آباد میں آفیسز ہوتے تھے, اور ایک سیٹ اپ تھا. اب یہ نظر نہیں آتے, یہ وائنڈ اپ کر رہی ہیں. اب جہاں
مرچنٹ بینکس نہیں ہے وہاں پہ آپ کو پتا مرچنٹ بینکس آپ نے فنکشنز میں دیکھ لیا یہ کارپوریٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, بڑے سیٹ اپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب جہاں پہ یہ چیز نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ وہاں پہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے, یہ کیا ہوگا؟ تو پاکستان میں کئی ایسی کمپنیز ہیں جو اس لیول پہ ہیں اس وقت کہ اگر ان کو تھوڑی سی فنڈ ریزنگ کی جائے, کیپٹل ریز کیا جائے ان کے لیے, وہ اسٹاک مارکیٹ میں آ سکتی ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں آنے کا مطلب ہے ان کے آئی پی اوز ہوں گے, انڈر رائٹر ہوگا, اور انڈر رائٹر کون کرے گا؟ مرچنٹ بینکس کریں گے, انویسٹمنٹ بینکس کریں گے. جب وہ اسٹاک مارکیٹ میں ایک کمپنی جب اسٹاک مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور جب اس کو اس کے شیئرز مارکیٹ میں فلوٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اوبیسلی ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. اب ہماری آپ اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں کیونکہ مرچنٹ بینک سے ہی کیپٹل مارکیٹ کو ڈیل کر رہا ہے, کیپٹل مارکیٹ کو ڈیل کرتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہی بہت کم ہے کہ اب آپ دیکھیں, آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں, اپنے فیملی میں دیکھ لیں, پوری خاندان میں دیکھیں کتنے لوگوں کے پاس شیئرز ہیں, کتنے لوگ کمپنی کے شیئرز بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں. ویری فیو, ویری فیو. کیوں؟ فیسلٹیز نہیں ہیں. آپ کو شیئرز بائی کرنے کے لیے ابھی پاکستان میں ہارڈلی 3 اسٹاک ایکسچینجز ہیں, کراچی اسٹاک ایکسچینج, لاہور اسٹاک ایکسچینج اینڈ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج. 3 اسٹاک ایکسچینج. ٹھیک ہے, مانا کہ انڈیا ہم سے بڑا ہے پاپولیشن وائز بھی اور جیوگرافیکلی بھی بڑا ہے, لیکن جتنا پورشن ہمارے پاس بھی ہے اتنا انڈیا میں دیکھ لیجیے. انڈیا میں کتنی اسٹاک ایکسچینج ہوں گی؟ اینی آئیڈیا؟ پاکستان میں 3 اسٹاک ایکسچینجز ہیں, کراچی, کے ایس سی, ایل ایس سی, لاہور اسٹاک ایکسچینج, آئی ایس سی, اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج. 3 اسٹاک ایکسچینج ہیں. وی ہیو 3 اسٹاک ایکسچینجز ان پاکستان. 18 کروڑ کی آبادی ہے, 3 اسٹاک ایکسچینج ہیں. انڈیا میں کتنی ہوں گی جی؟ 6. اچھا آپ 10. اچھا آپ 12. تھوڑا اور اوپر جاؤ یار. 15. اچھا میرے نالج کے مطابق انڈیا میں اسٹاک ایکسچینج مور دین 25 ہے, یا اباؤٹ 20, مور دین 20 ہے, 20-25 ہے. آئی تھنک میں اس کو چیک کروں گا, لیکن 20-25 اسٹاک ایکسچینجز ہیں انڈیا میں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیولپ کنٹریز میں جائیں, وہاں پہ شیئرز کی ٹریڈنگ اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے پاس بھی شیئرز ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. جب یہ چیز ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کیا؟ کمپنیز جو ہیں وہ فلورش کر رہی ہیں. اب میری کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں نیو پروجیکٹس لگا رہا ہوں, مجھے پیسے کی ضرورت ہے, لوگ ہمارے شیئرز ہم سے بائی کر رہے ہیں, ہمیں پیسہ دے رہے ہیں, ہم پروجیکٹس لگا رہے ہیں. پیپل آر انویسٹنگ اس اینڈ وی آر انویسٹنگ پروجیکٹس اینڈ گیونگ دیم ڈیویڈینڈ. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا, اس کو اگر لا کے ایک سینٹر پوائنٹ پہ لایا جائے, وہ سینٹر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے کنٹری میں ڈیموکریٹک پروسیس سٹاپ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی آنے والی جنریشن 21 سینچری میں چلی جائے اور ڈیولپ کنٹری کے ساتھ ہم کھڑے ہوں, اور ہمارے ہاں سے یہ ان امپلائمنٹ اور یہ جو پاورٹی ریٹ ہے یہ ختم ہو جائے. اس کا سینٹر ایپک پوائنٹ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کسی بھی صورت میں سٹاپ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ سیکنڈ, یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایز سون ایز پاسبل اس پہ فلی کنٹرول کر لیا جائے. کسی اور کنٹری میں نہیں ہے, کسی کی باؤنڈریز جو ہے وہ اتنی پوزیشن خراب نہیں جتنی ہماری ہوگی بھی ہے. یہ کیوں انویسٹمنٹ بینک اس کے چلے گئے, یہ کیوں فلائٹس انٹرنیشنل فلائٹس ہمارے کنٹری میں لینڈ نہیں ہو رہی, یہ کیوں فارن انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں آ رہی؟ ان 2 ریزنس کی وجہ سے. ون از لا اینڈ آرڈر, سیکنڈ از ڈیموکریٹک ان ڈیموکریٹک جو ہمارا یہ سسٹم چلا ہوا ہے. ہم 4 ایئرس اس طرح چلتے ہیں اور پھر 10 ایئرس پہ اسٹاپ بریک لگتی ہے, پھر ہم چلتے ہیں پھر بریک. یہ ہمارے سب اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پریویس ہسٹری میں بینکنگ اتنا امپورٹنٹ سیکٹر, آپ نے دیکھا نا بینکنگ کتنا امپورٹنٹ ہے. کسی بھی کنٹری کی بینکنگ سیکٹر آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہی ہے. اور اس کی سب سے اوپر ریگولیٹری باڈی کون سی ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان.
پاکستان میں اسٹیٹ بینک ہے نا ایس بی پی, جس طرح بینک آف امریکہ ہو سکتا ہے, بینک آف انگلینڈ کا ہے. اب اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان ایک وہ ادارہ ہے جو پالیسیز بنا رہے ہیں سب بینکس کے لیے, گائیڈ لائن دے رہے ہیں. اب جس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر جو سب سے ہائیسٹ اتھارٹی ہوتی ہے بینک کی, اگر وہ آپ کے 4 ایئرز میں 5 ایئرز میں 4-5 ٹائم چینج ہوئے ہوں, تو آپ دیکھیں وہاں پہ کیا پالیسی بنے گی, کیا پالیسی ڈاؤنورڈ, کیا میسج جا رہا ہے باقی بینکس کو. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. اور مرچنٹ بینکنگ جو ہے وہ یہ جو 15 فنکشنز ہیں یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح آئیں. پبلک ایشو مینجمنٹ میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا کہ پبلک ایشو مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اچھی طرح اس کو دیکھا کہ سیکورٹیز جو کارپوریٹ سیکٹر پہ آفر ہوں ٹو دا پبلک آن اے ریگولر بیسس ٹو اینڈ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز آن اے رائٹس بیسس. تو یہ پبلک ایشو مینجمنٹ ہے اور یہی ہمارا ٹاپک ہے پبلک ایشو مینجمنٹ. اس میں آپ نے ایشو مینجمنٹ بھی دیکھا کیا ہے. ایشو مینجمنٹ یہ ہے کہ مینجمنٹ آف ایشو آف ریزنگ فنڈز تھرو ویریس ٹائپس آف انسٹرومنٹس بائی کمپنی از نون ایز ایشو مینجمنٹ. کیٹیگریز آف ایشو مینجمنٹ کیا تھیں, یہ امپورٹنٹ ایریا تھا جو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آج مجھے تھوڑا سا آپ آنسر کریں گے اس کا, ٹھیک جی. جو کارپوریٹ انٹرپرائزز یوز سیورل سورسز فار ریزنگ فنڈز فرام دی کیپٹل مارکیٹ. ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ کو, آپ کو انٹرسٹنگ تو نہیں کہہ سکتے, افسوسناک ہی ہے. ہم آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا نیم آف دا یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹ نیم, ڈفرینٹ یونیورسٹی. میں ایک ڈفرینٹ ایک یونیورسٹی میں پینل میں بیٹھا ہے, وائوا لے رہا ہوں, اور میں اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہوں کیپٹل مارکیٹ بتائیں. اسٹوڈنٹ نہیں بتا سکے. ایک اسٹوڈنٹ کی نہیں بات کر رہا ہوں, اگر لیٹس سے ہم 20 اسٹوڈنٹس کا وائوا لے رہے ہیں, رائٹ, سو بیچ میں ہم نے 2-3 اسٹوڈنٹس کے بعد ایک سے یہ کوشچن کرتے ہیں, پھر کچھ اسٹوڈنٹس کے بعد پھر کوشچن کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے اگر یہ کوشچن فار ایگزامپل 10 اسٹوڈنٹ سے کیا ہے تو صرف 4 نے اچھا آنسر کیا ہے, اچھا آنسر, گڈ آنسر. 6 نے بلو ایوریج, بس رائٹ لیفٹ کی ماری. بلس 4 نے آنسر کر دیا, اس میں اچھا آنسر. 6 نے بلو ایوریج آنسر کیا. کیا وہ ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس تھے اور فائنل اسٹیج سے فارغ ہوئے تھے, انہیں کیپٹل مارکیٹ کا نہیں پتا تھا, پرائمری مارکیٹ کا نہیں پتا, سیکنڈری مارکیٹ کا نہیں پتا تھا, آئی پی ایس کا نہیں پتا تھا, انڈر رائٹرس کا نہیں پتا تھا. اور جو ہم ان سے کوشچن کرتے جائیں کہ چلیں کیپٹل مارکیٹ سمجھ نہیں آ رہی, پرائمری مارکیٹ کیا ہوتی ہے, سیکنڈری مارکیٹ کیا ہوتی ہے, انڈر رائٹر کس کو کہتے ہیں, آئی پی ایس کس کو کہتے ہیں, نہیں آنسر کر رہے تھے. 4 نے اچھا آنسر کر دیا. پتہ چلا تھا یہ لوگ پڑھ کے ایم بی اے کیا انہوں نے اور اس چیز کو سمجھ کے کیا ہے. میں نے آپ کو پہلی بات بتایا, آپ پاس ہو جائیں گے لیکن آپ انڈسٹری میں سرو نہیں کر سکیں گے. آپ نے اگر انڈسٹری میں کمپیٹ کرنا ہے, انڈسٹری میں ڈیلیور کرنا ہے, آپ کو ٹاپکس چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوں گی, سمجھ کے پڑھنی ہوں گی, اور جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے آپ کو دونوں جگہ فائدہ دے گا. پاس بھی آپ اچھے مارکس سے ہو جائیں گے اور انڈسٹری میں ڈیلیور بھی کر سکیں گے. انٹرویوز جب آپ کو ملے گا آپ اس کو اچھا سیکیور کر جائیں گے. سو چیز کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کریں, اور آپ کی پروفیشن ویکیبلری آپ کے سبجیکٹس کے بارے میں وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے, آپ کی باڈی لینگویج صحیح ہونی چاہیے. اب یہ چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیئرز ایشوز ٹیک دا فالوئنگ فارمز, پبلک ایشو, رائٹ ایشو, پرائیویٹ ایشو. یہ 3 ایشوز ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے نا. اب مجھے آپ بتائیں پبلک ایشو کیا ہے, کون بتائے گا؟ 1 منٹ. آئی تھنک اس کو بڑے ہم نے اس لیے میں نے فوکس کیا تھا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے مرچنٹ بینکنگ کی. پبلک ایشو, جی آپ بتائیں. یہ سب سے فرنٹ لائن پہ 3rd پہ بیٹھے ہیں, جی آپ پبلک ایشو پلیز. اوکے فائن, گڈ, چلیں تھینک یو, آپ نے یہاں تک بتایا. آپ ہی کے ساتھ پیچھے جو بیٹھے ہیں, یس آپ بتائیں. انہوں نے بتایا ذرا اور اچھے طریقے سے آپ بتائیں پبلک ایشو کیا ہے. اوکے ویری گڈ, گڈ, ویری گڈ. آپ نے بتایا جی کہ جو پہلے تو آپ نے بتایا کہ موسٹ کامن فارم ہے, بالکل ہے, ریزنگ فنڈس ان دا کیپٹل مارکیٹ.
پھر آپ نے بتایا آپ نے نہیں ورڈ یوز کیا, آپ نے یوز کیا پراسپیکٹس کا. وین کیپیٹل فنڈز آر ریزڈ تھرو دی ایشو آف اے پراسپیکٹس اٹ از کالڈ پبلک ایشو. اب پراسپیکٹس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک, پراسپیکٹس کا مطلب تھوڑا سا آپ نے بتایا کہ یہ کیا ہے, اس میں سب کچھ ڈسکلوز کرنا ہے. دا پراسپیکٹس ہیز ٹو ڈسکلوز all the essential fact about the company to the prospective purchaser of the share. Good. کہ آپ نے سب کچھ بتانا ہے, اور تھوڑا یہ ایکسپینسو ہے. پبلک ایشو جو ہے یہ ایکسپینسو ایکسرسائز ہے, اور SECP جو ہے وہ انسسٹ کرتی ہے adequacy of disclosure of information that should serve as the basis for investor. Good. Okay. اب رائٹ ایشو. رائٹ ایشو نہیں, آپ ادھر سے نہیں, یہ جو لاٹ بیٹھی ہے یہاں پہ آپ لوگوں میں سے, جی آپ بتائیں, سب سے آگے جو بیٹھے ہیں آپ, یس آپ بتائیں. رائٹ ایشو ایگزسٹنگ. اوکے, گڈ گڈ. چلے اسی لائن کے سب سے آخر میں جو بیٹھے ہیں, جی آپ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے, آپ بتا دیں. رائٹ ایشو. گڈ, ویری گڈ. when shares are issued to the existing shareholders of a company on a privilege basis, is called right issue. تو right issue additional shareholders کو issue ہوتا ہے اور further capital لینے کے لیے. right issue کیا ہوتا ہے, existing shareholders کو privilege basis پہ ہوتا ہے. good. اور last ہے private issue. private placement کہیں اس کو, private issue کہیں. جی آپ بتا دیں, یہ جو, جی آپ وال کے ساتھ سیکنڈ میں, جی پرائیویٹ ایشو. اوکے, گڈ. آپ نے کہا نو گڈ ٹرمینالوجی, آپ بالکل صحیح یوز کر رہے ہیں, جس میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. وین دا ایشوئنگ کمپنی سیل سیکورٹیز اور شیئرز ڈائریکٹلی ٹو دا انویسٹر, اسپیشلی انسٹیٹیوشنل انویسٹر. انہوں نے ورڈ, دونوں ورڈز نے یوز کیا, ڈائریکٹلی ٹو دا انویسٹر, institutional investor, اور no prospects will be issued. یہ چیز ہوتی ہے. In case no prospects is issued, since it is presumed that the investors have a sufficient knowledge and experience and are capable of evaluating the risk of the investment. یہ آپ نے دیکھا تھا. Good. اور اس میں شیئرز ہیں, پریفرنس شیئرز ہیں, ڈیبینچرز ہیں. Good. اور یہ چیز ہم نے جو تھوڑی سی لاسٹ میں ڈسکس کی تھی کہ ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں. پرائیویٹ ایشو کیا ایڈوانٹیج ہے, جی ہاں تھوڑا بتایا نا, ایڈوانٹیج 1 اور 2. آپ سب سے آگے, جی 1, ہم 3 ایڈوانٹیج ہے, 1 بتائیں. 3 اور 4 تھے. اوکے, پرائیویٹ ایشو یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے 2 to 3 months میں. گڈ. پبلک کتنا 6 months میں, اور کانفیڈینشلی اسپیڈ اپ. گڈ. اور لیس ایکسپینسو. ویری گڈ. 1 منٹ. آپ ان 3 کے علاوہ suitable for small companies, suitable for less capital required of. Excellent. Very good. I am very much impressed. Good. Excellent. Rocking style. Private placement obviously commands an advantage over the public issue on the following ground: speed and confidentially, you just said, access to the capital market more quickly than a public issue, which may take 6 months to 1 year. Time taken by private placement is just 2 to 3 months. Less expensive method of raising capital, جو آپ نے کہا, because of fewer compliance procedures. Advantages to small companies which cannot afford public issue because of the expenses involved. Ideally suited to companies which need only relatively limited amount of capital. Issue manager ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے. ایشو مینیجر کیا تھا, اینی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو ہم کہتے ہیں, جیسے مرچنٹ بینکس ہیں, کوئی فائنینشیل انٹرمیڈیری وچ کین کیری آؤٹ دی ایکٹیویٹیز کنیکٹڈ ود دی ایشو مینجمنٹ از رجسٹرڈ ود SECP اینڈ کین فالو اٹس ریگولیشن گائیڈ لائنس. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایشو مینیجر نیڈز ٹو سیٹسفائی دا فالوئنگ ریکوائرمنٹس. کون ایشو مینیجر کر سکتا ہے؟ adequacy and necessary infrastructure such as adequate office space, equipments, manpower to effective discharge activities. یہ تھا نا. گڈ. اور سیکنڈ کیا, سیکنڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ سیکنڈ تھرڈ آئی تھنک 3 ریکوائرمنٹس تھی, جی لاسٹ میں, جو لاسٹ میں بیٹھے ہیں. سیکنڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پروفیشنلی کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینس. ایکسیلنٹ.
اور کیا اس میں کون سے پروفیشنلی کون سے لوگ ہوں؟ پروفیشنل لائرز، گڈ. بینکرز، اکاؤنٹنٹ، ایکسیلنٹ، ویری گڈ. Minimum number of 2 persons needed who are professionally qualified in law, finance or banking management and have the experience to conduct the business of the merchant banker. Fulfilling the capital adequacy requirement. Okay, very good. So, very good. آپ نے جو آنسر کیا minimum number of 2 persons needed. کون سے پروفیشنلی ایکسپیرینس ہوں لا سائٹ پہ، فائنانس پہ اور اکاؤنٹس فائنانس اور بینکنگ سائٹ پہ. گڈ. سو یہ ہم نے سارا پچھلا ریکیپ کیا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کیٹیگریز آف ایشو مینیجرز. دیکھیں آپ کو جو ریکیپ کرایا ٹائم تو تھوڑا لگا لیکن آپ کو چیز کلیئر ہو جانی چاہیے. اب جو جتنا ہم نے پڑھا وہ سالڈ راکنگ قسم کا. آپ اتنی بار ہم ایک چیز پڑھتے ہیں پھر ریوائز بھی کرتے ہیں اور اگر آپ گھر جا کے ایک دفعہ سیلف اسٹڈی کر لیں، ہوم اسٹڈی ایک دفعہ کر لیں تو میرا نہیں خیال اس کے بعد آپ کو جو ریسرچ کریں گے اس کو ایڈ آن کریں اور گروپ ڈسکشن کو ایڈ آن کریں، آپ کو نالج انشاءاللہ ایک لیول تک ہوگا. کیٹیگریز آف ایشو مینیجرز. ایشو مینیجرز کیا جو مرچنٹ بینکس ہیں، جو آپ کو ان کی کیا کیٹیگریز ہیں؟ SCCP has classified issue managers into 4 categories as follows. کتنی؟ 4 categories. SCP Stock Exchange Commission of Pakistan has classified issue managers into 4 categories. پہلی categories کیا ہے؟ Merchant banker who is authorized to act as issue manager, advisor, consultant, underwriter and portfolio manager. SCCP نے جو issue managers ہیں ان کی 4 categories بتائی ہیں. ایک تو کہ وہ والے مرچنٹ بینکس جو ایتھورائز ہیں کیا کرنے کے لیے؟ ٹو ایکٹ ایز اے ایشو مینیجر بھی ایکٹ کریں، انڈر رائٹر بھی کریں، ایڈوائزر بھی کریں، کنسلٹنٹ بھی کریں، پورٹ فولیو مینیجر بھی کریں. اب دیکھیں جو ہم نے 17 سروسز آپ کو بتائی تھیں، مرچنٹ بینک کے 17 فنکشنز ہیں. اب ہر بینک سارے پرفارم نہیں کر سکتا، اگر کرے تو اچھی بات ہے لیکن پھر اس طرح کیا اس کے پاس پروفیشنل لوگ بھی ہوں، ٹیم بھی ہو، انفراسٹرکچر بھی ہو، ایکسپیرینس لوگ بھی ہوں. ایسا تو نہیں کہ آپ نے لائسنس لے لیا تو آپ سب سروسز آفر کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے اس سروس میں آپ کے پاس ایکسپیرینس اور پروفیشنل لوگ ہی نہیں ہیں اور آپ نے ایک بہت بڑی کمپنی کا نقصان کر دیا. سو اس لیے یہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں، ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے لائسنس دینے سے پہلے سب کچھ چیک کرنا. اسی لیے SCCP نے 4 کیٹیگریز بنائی ہیں، کلاسیفائی کیا ایشو مینیجرز کو. جو مرچنٹ بینکس کیا مرچنٹ بینکس کس لیول پہ سروس کون سے دے سکتے ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا وہ ہے جو ایتھورائز ہیں، جو آلموسٹ ایشو مینیجرز بھی ہیں، ایڈوائزرز بھی ہیں، کنسلٹنٹس بھی ہیں، انڈر رائٹرز بھی ہیں، پورٹ فولیو مینیجرز بھی ہیں. رائٹ. مرچنٹ بینک ہو از ایتھورائز ٹو ایکٹ اونلی ایڈوائزر، کنسلٹنٹ، انڈر رائٹر اینڈ پورٹ فولیو مینیجر. اب فرسٹ اور سیکنڈ میں کیا ڈفرنس ہے؟ وہاں سے دیکھیں ایشو مینیجر ہٹ گیا، ایڈوائزر ہے، کنسلٹنٹ ہے، انڈر رائٹر ہے، پورٹ فولیو مینیجر ہے، لیکن ایشو مینیجر نہیں ہے. Merchant banks who is authorized to act as a number 3rd underwriter and advisor to an issue only. Underwriter and advisor اس میں consultant نہیں ہے، portfolio manager نہیں ہے، issue manager نہیں ہے. And 4th category merchant banker who is authorized to act only advisor or consultant. ساری advisor ہے، advise کر سکتا ہے، underwriting نہیں کر سکتا، portfolio management نہیں کر سکتا. سو اگر آپ نے کوئی ریسرچ کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ انویسٹمنٹ بینکس آپ نے فائنڈ آؤٹ کیے پاکستان میں کون سے چلیں، پاکستان کی حد دیکھیں تو آپ ان کے پروفائل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کے پروفائل میں لکھا ہوگا کہ وہ پورٹ فولیو مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، انڈر رائٹنگ کو دیکھ رہے ہیں، ایڈوائزری کو دیکھ رہے ہیں، کنسلٹنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ایشو مینیجر ہیں، کیا ہیں. جو ہم نے 17 فنکشنز دیکھیں انہی فنکشنز میں آپ دیکھ سکیں گے ہاں یہ بینک ہے اور یہ کراچی میں ہے یا اسلام آباد میں ہے یا انٹرنیشنل جو بینک ہے انویسٹمنٹ بینک ہے، انٹرنیشنل مرچنٹ بینک ہے، اس کی برانچ یہاں پہ. اب دیکھیں ہو سکتا ہے آپ MCB میں جیسا آپ گئے تھے نا MCB میں، اب MCB سے آپ پوچھیں کہ آپ کے مرچنٹ آپ انویسٹمنٹ بینکنگ بھی کرتے ہیں، وہ کہیں گے ہم MCB کے نام سے نہیں کرتے. MCB کی ایک سبسیڈری کمپنی ہے، فائنینشیل سروسز دیتی ہے، وہ فائنینشیل کمپنی ہے MCB کی، اس کا ڈفرنٹ نیم ہوگا. وہ MCB کی کیا سبسیڈری ہے، اپنی کمپنی ہے، اور وہ یہ سروسز انویسٹمنٹ بینکنگ کی صرف لمیٹڈ سروسز دیتی ہیں. ایسا سیٹ اپ پاکستان میں ہے کہ پاکستان کے کمرشل بینکس جو ہیں، پاکستان کے کمرشل بینکس ان کی
وہ انویسٹمنٹ بینکنگ کی تھوڑی سی ویری لمیٹڈ سروسز جو جن کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے اس ریجن میں اس کنٹری میں ہو وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ بھی انڈر دی امبریلا آف سبسیڈری کمپنی. تو آپ ضرور چیک کریں کہ MCB کی یا UBL کی, ALB کی یا بینک الفلاح کی کیا یہ مرچنٹ بینکنگ انویسٹمنٹ بینکنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. موسٹلی کا آنسر ہوگا نو. جن کا یس ہے وہ آپ دیکھیں گے ایک سبسڈی کے طور پہ انہوں نے کمپنی بنائی ہوئی ہے جو کراچی میں آفس ہے یا اسلام آباد میں, اور وہ لمیٹڈ سروسز جو 17 سروسز ہیں ان میں سے 1 اور 2 کی آپ کو سروسز دے رہے ہوں گے. کیوں؟ وہ اسی کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں, باقی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو اسی طرح جو SCCP ہے وہ بھی جب مرچنٹ بینک کو لائسنس دیتا ہے تو دیکھ دیتا ہے 4 کیٹیگریز. ضروری نہیں کہ وہ ان کا ڈسکرج کر رہا ہو, نہیں, وہ جب لائسنس دیتے ہیں تو ایکسپرٹیز بھی دیکھتے ہیں نا کہ کیا یہ بینک ہے یہ لائسنس لے رہا ہے مرچنٹ بینک کا پاکستان میں, تو کیا ان کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں, یہ پروفیشنلزم ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں, کیا یہ اس کو چلا سکتے ہیں, کیا ان کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے, کیا چیز ہے. یہ چیز دیکھی جاتی ہے تب بینک کو لائسنس دیا جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک بار لائسنس دے دیا تو اس کو آپ بعد میں اپ گریڈ نہیں کر سکتے. بالکل ہو سکتا ہے, آپ کی ٹیم زیادہ آ گئی ہے, آپ کے پاس ڈیمانڈ آئی ہے اور کام کرنے کی, تو آپ ٹیم لے آتے ہیں اور لائسنس میں ایڈ آن کر لیتے ہیں چیزیں, رائٹ. یہ چیز سمپل, جیسا آپ یونیورسٹی میں ہیں, ایک یونیورسٹی MBA کرا رہی ہے تو MBA بعد میں وہ MBA فائنانس ہے, بعد میں MBA مارکیٹنگ بھی ہے, IT بھی ہے, دوسری چیزیں بھی ہیں. جو فیکلٹی آ گئی ہے تو وہ ایڈ آن کرتے ہیں. اور HSC سے یونیورسٹی کی ریگولیٹری باڈی کون سی ہے پاکستان میں؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن, HEC. یہاں پہ HSC ہے نا, تو HSC سے پرمیشن لیتے ہیں. نہیں, ہم نے یہ کورس سٹارٹ کیا تھا, اب اس کے ساتھ ہم یہ بھی کرا رہے ہیں. تو HSC کے اپنے رولز اینڈ گائیڈ لائنز ہیں کہ وہ چیک کریں گے ہاں بھی کیا ان کے پاس انفراسٹرکچر, فیکلٹی اور باقی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح SCCP سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایک ریگولیٹری باڈی ہے, نیچے بینکس کو دیکھ رہی ہے, اور اسٹیٹ بینک بھی ہے. تو یہ لوگ لائسنس دینے سے پہلے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ پوری ہو رہی ہوں تو لائسنس ایشو کرتے ہیں. سو لیکچر 30 وہاں سے اسٹارٹ تھا, دس از ناٹ فرام ہیئر. رولز آف ایشو مینیجرس, رول آف مرچنٹ بینکس, رول آف ایشو مینیجرس کیا ہیں؟ The merchant bankers has an issue managers the merchant banker as an issue manager is helpful in the following ways. کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں ایز اے ایشو مینیجر؟ دیکھیں مرچنٹ بینک کیا سروس دے رہا ہے ایشو مینیجر کے, ایز اے ایشو مینیجر کیسے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ ایزی فلرٹیشن. An issue manager acts as an indispensable pilot facilitating a public and right issue. This is made possible with the help of a repository of special skills possessed by him to execute the management of issue. اب دیکھیں پبلک ایشو تھا, پبلک ایشو کیا تھا جس میں آپ پراسپیکٹس ایشو کرتے ہیں, آل انفارمیشن دیتے ہیں. رائٹ ایشو یہ تھا کہ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرس کو آپ شیئر ایشو کرتے ہیں آن پریویلیج بیسس پہ. اب جو مرچنٹ بینک ایشو مینیجر یہ ایشو سے ریلیٹڈ ہے نا, رائٹ ایشو, پبلک ایشو, پلیس ایشو, ایشو سے ریلیٹڈ. سو ایشو مینیجر کی اگر سروسز دے رہے ہیں کون؟ مرچنٹ بینک, تو اس میں ایزی فلوٹیشن ہے ان کے لیے. کیوں؟ ان کے پاس اسپیشل ایکسپیرئنس جو لوگ ہیں جو یہ ایکسپیرئنس اور اسکلس پوزیس کرتے ہیں اور ان کے تھرو یہ چیز ایگزیکیوٹ کراتے ہیں, رائٹ. اور اس لیے یہ رول آف ایشو مینیجر میں فرسٹ رول ہے ایزی ٹو فلوٹیشن. فائنینشیل کنسلٹنٹ سیکنڈ رول آف این ایشو مینیجر essentially acts as a financial architect, ٹھیک ہے, by providing advice relating to capital structuring, capital gearing and financial planning for the company. اب capital structuring بڑا امپورٹنٹ ہے. کمپنی کا کیپٹل اسٹرکچر ہے, رائٹ. کمپنی ڈیٹ پہ جا رہی ہے, ایکوٹی اسٹرکچر. اسٹرکچر کا مطلب ہے کیپٹل اسٹرکچر کیا ہے. کوئی بھی کمپنی, آپ ورلڈ کی کوئی کمپنی اٹھا کے دیکھ لیں کارپوریٹ لیول پہ, کوئی بھی 100% ایکوٹی پہ نہیں ہوتی. ڈیٹ اینڈ ایکوٹی, اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل اسٹرکچر. کیا اسٹرکچر ہے؟ سو اس پہ وہ فائنینشیل کنسلٹنسی دیتے ہیں کون؟ ایشو مینیجرس. ایشو مینیجرس کون ہے؟ مرچنٹ بینک. مرچنٹ بینک سے آپ پوچھیں گے کہ آپ ایشو مینیجر کی سروسز دے رہے ہیں؟ اگر وہ دے رہے ہیں کہ یس دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ آپ کے لیے پبلک ایشو, رائٹ ایشو, پلیس ایشو کی سروسز بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں.
اس کا مطلب ہے وہ آپ کو فائنینشیل کنسلٹنٹ کی سروس، اس میں کیا ہے، وہ ایک قسم فائنینشیل آرکیٹیکٹس ہیں، وہ آپ کو کیپیٹل اسٹرکچرنگ بتائیں گے کہ آپ کا کیپیٹل اسٹرکچر ٹھیک ہے، ریزنیبل ہے، یا اس کو کیا کیا جائے. کیپیٹل گیئرنگ کا مطلب ہے کیا ہائی گیئر تو نہیں ہو گیا، ہائی گیئر میں لو گیئر آپ نے پڑھی ہوں گی یہ ریشوز. کیپیٹل گیئرنگ کا مطلب ہے کہ جو کیپیٹل اسٹرکچر ہے آپ کا ڈیٹ ایکوٹی، اگر 50 ڈیٹ ہے 50 ایکوٹی ہے، سو وہ اگر ڈیٹ جو ہے وہ 50 سے 70 پہ چلا جائے اور ایکوٹی 30 ہو جائے، 30 ایکوٹی 70 ڈیٹ تو ہائیلی گیئرڈ ہو گیا. اگر 80 ڈیٹ 20 ایکوٹی ہائیلی گیئرڈ ڈینجرس زون میں آ گیا. 90 ڈیٹ ہو گیا اور 10 گیئرڈ ہے تو کیپیٹل گیئرنگ کے اوپر اینڈ فائنینشیل پلاننگ آف دی کمپنی. تو جو ایشو مینیجرز ہیں وہ آپ کو کیپیٹل اسٹرکچرنگ، کیپیٹل گیئرنگ اینڈ فائنینشیل پلاننگ آف دی کمپنی. انڈر رائٹنگ کی سروسز دے سکتے ہیں. An issue manager allows for underwriting the issues of shares made by corporate enterprise. This ensures due to subscription of the issue. تو underwriting کی بہت underwriting کیا مطلب ہے آئی پی اوز، ٹھیک ہے، اس کی سروسز آپ کو ایشو مینیجرز دیں گے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ سروس بائی دا مرچنٹ بینک. اس میں وہ کافی پروفٹ بھی ارن کرتے ہیں، اور یہ جو بھی سروسز مرچنٹ بینک دیتے ہیں اس میں بڑا ہیوج پروفٹ اور مارجن ہوتا ہے، ہیوج پروفٹ مارجن، کیونکہ بڑے پروجیکٹس ہیں بہت. آپ دیکھیں ایز کمپیئر ٹو کمرشل بینکس ہیں، کمرشل بینکس ہیں وہ آپ کے الیکٹریسٹی کے بل لیتے ہیں نا، آپ کے ریمیٹنس ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے اوور ڈرافٹ بنا رہے ہوتے ہیں، چیکس بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا پروفٹ اس کے اوپر ہوتا ہے. اب اس کے اوپر پروفٹ کیا ہوتا ہے، وہ پر ٹرانزیکشن پروفٹ کمرشل بینک کر رہے ہوتے ہیں، اور کمرشل بینک کے بہت سے کلائنٹس ہوتے ہیں. اب پہلا ڈفرینس یہ آپ دیکھ لیں، ایک کمرشل بینک ہے اس کے کلائنٹ شاید 10 لاکھ ہوں، 1 ملین ہو، لیکن انویسٹمنٹ بینک کا کلائنٹ 1 ملین نہیں ہو سکتا. انویسٹمنٹ بینک کے نمبرز آف کلائنٹس ہوتے ہیں، اس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ سے پوچھا جائے ڈفرینس بٹوین کمرشل بینک اینڈ مرچنٹ بینک، تو پہلا ڈفرینس ہی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کمرشل بینک کے جو کلائنٹس ہیں وہ جنرل پبلک ہے، کوئی بھی آتا ہے اور وہ اکاؤنٹ کھول لیتا ہے، لیکن انویسٹمنٹ بینک کے تو کارپوریٹ کلائنٹ ہوتے ہیں، اور کارپوریٹ کلائنٹ نمبرز ہوتے ہیں ویری فیو، زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اوبیسلی ہر کمرشل بینک، ہر انویسٹمنٹ بینکس نے آپس میں کچھ ڈیوائڈ کیے ہوتے ہیں. ڈیوائڈ میں کچھ ہر ایک مرچنٹ بینک کے پاس سارے نہیں آ سکتے. تو یہ چیز ہے، اور یہ جو سروسز وہ دیتے ہیں جس میں فائنینشیل کنسلٹنسی ہے، ایزی فلوٹیشن ہے، انڈر رائٹنگ ہے، یہ ایک پروفیشنل جابز ہیں، اور اس میں ہائیلی پروفیشنل لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان کی بھی سیلریز اینڈ پرکس ہوتے ہیں. اسی طرح مرچنٹ بینک جو ہیں یہ بہت زیادہ پروفٹ ارن کرتے ہیں ان جگہوں سے، ان کا سورس آف انکم ہے. مارکیٹ میکرز، یہ سب باتیں ہم کیا کر رہے ہیں، رول آف ایشو مینیجرز. مارکیٹ میکرز، مرچنٹ بینکرز اینڈ ایشو مینیجرز often acts as a market makers for the issued lead managed by them. ٹھیک ہے، وہ مارکیٹ میکر کس طرح ہے. اب زونگ ہے، زونگ کہہ رہا ہے مرچنٹ بینک کو کہ میرے آئی پی ایس کرو، میرے انڈر رائٹر بن جاؤ، اور مجھے آئی پی ایس کر کے دو، مجھے فرسٹ ٹائم مارکیٹ میں اسٹاک مارکیٹ میں لے کے جائیں. ٹھیک ہے، تو اسٹاک مارکیٹ میں جب زونگ کو لے گئے، وہ مارکیٹ میکر ہے نا، مارکیٹ بنا رہے ہیں، ان کے شیئرز کی ایویلیویشن کر رہے ہیں اور بتائیں گے ہاں جی زونگ کا شیئر اتنے پرائس کا ہے. تو مرچنٹ بینکرز اینڈ ایشو مینیجرز often act as market makers for the issues lead management by them. They invest, continue to hold and provide, buy and sell quotas for the listed scripts of the company. مرچنٹ بینک خود بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہولڈ کرتے ہیں اینڈ انویسٹ، کنٹینیو ٹو ہولڈ اینڈ پرووائڈ، بائی اینڈ سیل سیکورٹیز فار دا لسٹڈ سکرپٹس آف دا کمپنی. سو یہ تھا ایشو مینیجرز کے جو ہے مین پوائنٹس. اینڈ ویری امپورٹنٹ ڈیو ڈیلیجنس. The issue manager has to comply with the SECB guidelines. The issue manager has to comply with the Security Exchange Commission of Pakistan guidelines. The merchant banker will carry out activities with due diligence and furnish a due diligence certificate to SECB. The merchant banker will carry out activities with due diligence and furnish a due diligence certificate to SECB. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
آڈٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیو ڈیلیجنس آپ میک شور کریں اور سرٹیفکیٹ فرنش کریں اپنی ریگولیٹری اتھارٹی باڈی کو جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے کہ آپ جو ایکٹیویٹیز کیری آن کر رہے ہیں آن بیہاف آف اینی کارپوریٹ کمپنی میک شور کریں آپ سرٹیفکیٹ ایشو کریں کہ آپ یہ جو ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کر رہے ہیں یہ اس ڈیو ڈیلیجنس ہے. ڈیو ڈیلیجنس کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل سب رولز اینڈ ریگولیشنز اور آنیسٹی سے اپنے گڈ فیتھ کے ساتھ سارا کام کر رہے ہیں. SCCP سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہیز آلسو پرسکرائبڈ اے کوڈ آف کنڈکٹ فار مرچنٹ بینکرز. جو obviously بات ہے SCCP جو ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈیلی مرچنٹ بینکس کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ مرچنٹ بینکس کے بتائے ہوئے کہ آپ نے کس کس چیز کو فالو کرنا ہے. تو دیز 5 امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ رول آف ایشو مینیجرز. جب ایشو مینیجر کہتے ہیں اس کا مطلب مرچنٹ بینک, کہ مرچنٹ بینک ایز این ایشو مینیجر کیا رول ہے اس کا. ایزی فلوٹیشن ہے, فائنینشیل کنسلٹنٹ, انڈر رائٹنگ ہے, مارکیٹ میکرز ہے اینڈ ڈیو ڈیلیجنس. اوکے گڈ. اب آ جائیں ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان پبلک ایشو مینجمنٹ. کیا ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہیں اس میں, کس میں ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان پبلک ایشو مینجمنٹ. There are several activities that have to be performed by the issue managers in order to raise money from the capital market. There are several activities that have to be performed by the issue managers in order to raise money from the capital market. Adequate planning needs to be done while chalking out an appropriate marketing strategy. Issue managers جو ہے وہ مین جاب تو یہ نا کہ سروسز دے رہے ہیں, ریز منی کرتے ہیں فرام دی کیپٹل مارکیٹ. سو کون سی ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہیں ان میں؟ ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان پبلک ایشو مینجمنٹ. دا ویریس ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان ریزنگ فنڈس فرام دی کیپٹل مارکیٹس آر ایز فالوز. دا ویریس ایکٹیویٹیز انوالوڈ ریزنگ فنڈس. پری ایشو ایکٹیویٹیز, شیئر ایشو ہونے سے پہلے کی ایکٹیویٹیز کیا ہے, کس کی؟ ایشو مینیجرز کی. مرچنٹ بینک, اگر مرچنٹ بینک آپ کے لیے کام کر رہا ہے ایز اے ایشو مینیجر, ٹھیک ہے, جب بات ایشو کی آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیئر ایشو کرا رہے ہیں ہم, رائٹ ایشو, پبلک ایشو, پرائیویٹ ایشو, پرائیویٹ پلیسمنٹ. تو اس میں بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان پبلک ایشو مینجمنٹ. پبلک ایشو کر رہے ہیں ہم, تو اس میں پری ایشو مین کہ ایشو ہونے سے پہلے, شیئر ایشو ہونے سے پہلے کیا ایکٹیویٹیز ہے, کس کی؟ مرچنٹ بینک کی ایشو مینیجر. سائننگ آف MOU, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, کلائنٹ اور جو پارٹی ان کے درمیان میں آپس میں جو ایگریمنٹ ہے, MOU سائن کرانا ہے, MOU کے اوپر کام کرنا ہے. آپریٹنگ اپریزل نوٹ, آپٹیمم کیپٹل اسٹرکچر. اب ہے نا آپٹیمم کیپٹل اسٹرکچر وہ کیپٹل اسٹرکچر جہاں پہ کمپنی کو نقصان نہ ہو رہا ہو. اب جب آپ ایشو کرانے جا رہے ہیں ایک کمپنی کو, آپ اسٹاک چین میں لے کے جا رہے ہیں, آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیپٹل اسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ نہ کر جائے, بہت زیادہ گھیر نہ ہو جائے, بہت زیادہ رسکی نہ بن جائے. سو آپٹیمم کیپٹل اسٹرکچر رکھنا. آپٹیننگ اپریزل نوٹ, آپ نے جو فنڈ ریز کرنا ہے اس کے لیے جو بھی آپ نے ڈاکومنٹس تیار کیے ان کو اپریز کرنا. کنویننگ میٹنگز, اینول جنرل میٹنگز, جب دیکھو گے یہ سارے جو ڈیسیژن جو کام ہیں جو فائنینشیل مرچنٹ بینکس پرووائڈ کر رہے ہیں اور جن کمپنیز کے لیے کر رہے ہیں. ایک کمپنی جا رہی ہے IPOs کرنے, اسٹاک شیئر میں جا رہی ہے, اپنے آپ کو رجسٹر کرا رہی ہے. سو دس از ناٹ اے اسمال ڈیسیژن, ویری بگ ڈیسیژن. اب یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیول کا ڈیسیژن ہے, یہ کوئی مینیجر لیول کا ڈیسیژن, سپروائزر یا ڈائریکٹر, یہ خالی MD ڈیسیژن نہیں لے سکتا. یہ کمپنی کے ہائی اتھارٹیز جو ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز وہاں پہ, تو وہاں پہ پریزنٹیشن دینا اینول جنرل میٹنگ میں, ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ میں. سو کنویننگ میٹنگز یہ ان کے ایکٹیویٹیز میں آتا ہے. اپوائنٹمنٹ آف فائنینشیل انٹرمیڈیری, ٹھیک ہے, فائنینشیل انٹرمیڈیری کو اپوائنٹ کرانا. پریپیئرنگ ڈاکومنٹس,
due diligence certificates, submission of offer documents, financing of collection centers. تو یہ ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں فائلنگ ود دی رجسٹرار آفس سرٹیفکیٹس, لانچنگ دا ایشوز, پروموٹرز کنٹریبیوشنز, ایشو کلوجر. سو یہ جو 13 آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں 13 پوائنٹس ہیں, آپ ان میں سے کوئی پوائنٹ بھی لیں اس کو ڈسکس کریں کہ یہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو انوالو ہے ان پبلک ایشو مینجمنٹ میں. پبلک ایشو شیئر جب ہوتے ہیں, رائٹ ایشو, پبلک ایشو, پلیس ایشو, آپ نے پڑھا نا. پبلک ایشو مینجمنٹ مینیج جب ہوتی ہے کون کرتا ہے, آپ کے ایشو مینیج کرتا ہے مرچنٹ بینک کرتا ہے. یہ پری ایشو ایکٹیویٹیز ہیں, پری ایشو کہ ایشو ہونے سے پہلے کی ایکٹیویٹیز, اور اس میں یہ چیزیں انوالو ہیں جس میں آپ کو آپ کا ایشو مینیجر جو ہے, جو آپ کا مرچنٹ بینک ہے, جو آپ کا بینک ہے, وہ آپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان چیزوں میں. ان چیزوں یہ سارا اس کا کام ہے, اس کا جاب ہے کہ وہ ڈاکومنٹ پریپیئر کرے, ڈیو ڈیلیجنس سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرے, سبمیشن آف آفر ڈاکومنٹ, فائنلائزیشن آف کلیکشن سینٹرز, کنویننگ میٹنگ کرے, اپائنٹمنٹ آف فائنینشیل انٹرمیڈیٹ کرے, ایم او یو سائن کرے, فائلنگ کرے رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس, جو رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس بھی ڈاکومنٹس رجسٹر کرانے ہوتے ہیں, لانچنگ دی ایشو, پروموٹرز دی کنٹریبیوشن اینڈ ایشو کلوجر. تو 1 سے لے کے 13 تک جتنے بھی پوائنٹ ہیں یہ سب یہ وہی ہیں کہ جب آپ کو ایکٹیویٹیز انوالو ان دی پبلک ایشو مینجمنٹ. ان پوائنٹس کو بھی ذرا آپ اچھی طرح دیکھ لیں. اور یہ سب مرچنٹ بینک کی جاب کے اندر آتا ہے, ایشو مینیجر کی جاب کے اندر آتا ہے. میک شور کرے کہ سب چیزیں وہ یہ کرا رہے ہیں, کیونکہ کمپنی جو ہے وہ آپ سے کام لے رہی ہے ایز اے ایشو مینیجر. یو آر ریپرزینٹنگ دا کمپنی. سو آپ کے سامنے جہاں آپ جا رہے ہیں رجسٹر کرانے کے لیے کمپنی کو, وہ SECP ہے, اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, فار ایگزامپل اف یو ان پاکستان. تو یہ ساری چیزیں آپ جو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگز, کمپنی کو MOU سائن کرانا, کمپنی کے ساتھ ڈاکومنٹس پریپیئر کروانا, اور رجسٹرار آفس میں ڈاکومنٹس جمع کرانا, دس از آل انوالو ایکٹیویٹیز ود پبلک ایشو مینجمنٹ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, دس از آل آلموسٹ اوور ٹوڈیز لیکچر 30th. سو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اور انٹرسٹنگ کریں. آپ اس کو ضرور آج اس لیکچر کے بعد ڈیلی بیسس پہ مرچنٹ بینکنگ کو دیکھیں. مرچنٹ بینکنگ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور پبلک ایشو مینجمنٹ آلموسٹ ہم نے ختم کر دیا ہے, اور اس کو آپ ریوائز کر کے آئیں. اور نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اچھے آنسرس کریں گے. سو فار آپ لوگوں کا نالج اچھا ہے. میں نے جو ابھی چیک کیا ہے, جو آپ نے ابھی آنسرس کیے ہیں آج, وہ فار بیٹر تھے. اس سے پتہ چلا کہ آپ مرچنٹ بینکنگ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. مرچنٹ بینکنگ بالکل ڈیفیکلٹ ٹاپک نہیں ہے, ویری انٹرسٹنگ ہے. اس میں کچھ پروفیشنل ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں. اگر وہ پروفیشنل ٹرمینالوجیز آپ کو کلیئر ہو جائیں اور آپ تھوڑا سا اس کے اوپر نالج رکھیں, پھر آپ کو وہ کمرشل میں بھی تھی. آپ کمرشل بینکنگ میں بھی کئی پروفیشنل ٹرمینالوجیز ہیں, وہ اگر کلیئر نہ ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہے, جیسا ہولڈ اینڈ ڈیو کورس آپ نے دیکھا تھا. تو اس طرح کہ مرچنٹ بینکنگ کو آپ لوگوں نے آئی تھنک پاسٹ اسٹڈیز میں پڑھا کم ہے, یا بہت کم اسٹوڈنٹس, جیسے میں نے آپ سے ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ ہم نے کئی اسٹوڈنٹس سے میں نے پریویس سیمیسٹرز میں ڈسکس کیا کہ ان کو اتنا اچھا نالج یا اویئرنیس نہیں تھی مرچنٹ بینکنگ کے بارے میں, کمرشل بینکنگ کے بارے میں بول لیتے تھے. تو اس لیے جو ابھی آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ ضرور یہ چیزیں اس کو آپ ریڈنگ جو ہے نا وہ آپ کا لیول اوپر لے جائے گی. جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں, تھوڑا سا تھنک اوور کرتے ہیں, کلاس میں تو آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن اگر آپ جب پرائیویٹ اسٹڈی کرتے ہیں آپ اس کو ریڈنگ کریں, جو چیز نہیں آتی ہے وہ ریسرچ کریں, بک سے دیکھیں, تھوڑا نوٹس یاد کریں, اور پھر دوبارہ ریڈ کریں گے, آپ کو چیز کا لیول آ جائے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو میں آپ کے اب دیکھیں نا یہ 13 پوائنٹس میں 1 بائی 1 تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, لیکن یہ بڑے obvious پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ جو ورڈنگ سے دیکھیں کہ یہ سروسز ایکٹیویٹیز انوالو ان پبلک ایشو مینجمنٹ ہے. یہ ورڈنگ سے پتہ چلتا ہے. کنویننگ میٹنگ کیا مطلب ہے, میٹنگ کنوین کرانا, یہ ایشو مینیجر کرا رہا ہے. کون سی میٹنگ ہوئی, فلور لیول پہ میٹنگ تو نہیں ہو رہی, یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے. کس کے ساتھ ہو رہی ہیں, کلائنٹس کے ساتھ ہو رہی ہیں. اپائنٹمنٹس آف فائنینشیل انٹرمیڈیٹ, پریپیئرنگ ڈاکومنٹس, کون سے ڈاکومنٹس,
آپ رائٹ ایشو پبلک ایشو کرے جا رہے ہیں, پبلک ایشو میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پریپیئر کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, آپ مرچنٹ بینک ایشو مینیجر. تو یہ چیزیں تھوڑا سا آپ اس کو ریڈ کریں گے, سلولی دیکھیں گے, تو آپ کو انشاءاللہ اس کو اور کر لیں گے. سو انشاءاللہ وی ول میٹ ان آور نیکسٹ کلاس اینڈ ول کنٹینیو فرام ہیئر. مرچنٹ بینکنگ پہ بھی آپ کے 1 or 2 لیکچر انشاءاللہ اور ہوں گے. ابھی یہ 30th لیکچر تھا, 31 بھی اور 32 بھی آپ کا انشاءاللہ مرچنٹ بینکنگ کے اوپر ہی ہوگا. اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا میکسیمم آپ کو مرچنٹ بینکنگ پہ نالج دیا جا سکے تاکہ آپ مرچنٹ بینکنگ کو بھی اچھی طرح دیکھ سکیں. تو انشاءاللہ we'll meet again in our next class. Look after yourself and look after your parents too. And please do your home study too. This is very important, very important. اگر آپ نہیں پڑھ کے آئیں گے, اسی طرح اٹھ کے آ جائیں گے, ہم تو اگلا لیکچر سٹارٹ کر لیں گے, لیکن آپ کو تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے. اس لیے ریوائز کر کے آئیں, پڑھ کے آئیں, تھوڑی سی ریسرچ کر کے آئیں, انجوائے کریں گے لیکچر. اوکے, تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.